کو وہ آیا در یتیم، ماہ نبوت مہر رسالت صاحب تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ جس کے پاس تو جھنڈے ہیں وہ لہرائے، جس کے پاس نہیں ہے وہ دونوں بازو اٹھائے، پوری حاضری میں نہ بولیں، اس نعرے کا جواب بھرپور دیجئے، کہیے تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ ہلے آدے ہتھ لجوے مایا سانو کو جیوے نہ چھٹ وے، سونے سانو کو جیوے لجوے سونے سانو کو جیوے نہ چھٹ وے ہٹ لجوے، کہیے سبحان اللہ۔ آپ بیٹھیے، توجہ نام کی طرف ہو، وہ کیفیت بن گئی ہے ان کی، وہ پہنچ چکے ہیں۔ ہمارا ایمان عقیدہ اور یقین ہے کہ اس دنیا میں ہی نہیں آخرت میں بھی لج ہماری حضور ہی کے ہاتھ میں ہے۔ اٹھائیے پھر دایاں ہاتھ، کہیے اللہ آدے ہاتھ لجوے مایا سانو کو جیوے نہ چھٹ وے، سونے سانو کو جیوے نہ چھٹ وے، اللہ آدے ہاتھ لجوے ہاتھ لجوے، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ اللہ آدے ہاتھ لجوے مایا سانو کو جیوے نہ چھٹ وے، سونے سانو کو جیوے نہ چھٹ وے، تو سامنے آدے ہاتھ لجوے۔ ایسا ممکن ہے کہ جتنے بھی فرنٹ پہ بیٹھے ہیں یہ میرے ساتھ ذرا یہ جملہ پڑھ دیں، کیفیت ہی بدل گئی ہے۔ اٹھائیے ذرا دایاں ہاتھ اور شامل ہو جائیے، کہیے تو سامنے آدے ہاتھ لجوے مایا سانو کو جیوے نہ چھٹ وے، دونوں بازو اٹھا کر تو سامنے آدے ہاتھ لجوے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا علی، یا رسول، یا رسول، یا رسول، دونوں بازو اٹھائیے۔ رسول کے غلام ہیں، موت بھی حیات ہے، سرکار کی آمد، مرحبا۔ ایک نعت آئیے، ایک نعت آئیے شامل کرتے ہیں۔ احمد بھائی نے کہا ہے جی بھائی صاحب کی فرمائش پوری کر دیں، بڑا مقبول کلام۔ تن صدقے میرا من صدقے، تن صدقے میرا من صدقے، تن صدقے میرا من صدقے، جاواں صدقے میں اس سرکار تو جدا نام محمد صلی اللہ، جدا نام محمد صلی اللہ، جھنڈے لہرائے نہیں تو دایاں ہاتھ اٹھائیے، صلی اللہ، جدا نام محمد صلی اللہ، تن صدقے میرا من صدقے، تن صدقے میرا من صدقے، جواں صدقے میں اس سرکار کو جدا نام محمد صلی اللہ، جدا نام محمد صلی اللہ، جدا نام محمد صلی اللہ۔
کن فرمایا او سونا مت مونا پیارا جس نو رب اچھایا نبی جی تینو رب اچھایا میں واری سارا جگ واری میں واری سارا جگ واری پڑھ لو میں واری سارا جگ واری جاواں صدقے میں اس سردار تو جدا نام محمد صلی اللہ جدا نام محمد صلی اللہ جدا نام محمد صلی اللہ صدقے میرا من صدقے من صدقے میرا من صدقے جاواں صدقے میں اس سرکار کو جدا نام محمد صلی اللہ جدا نام محمد صلی اللہ جدا نام محمد صلی اللہ سبحان اللہ یا رسول پھول پھول یا رسول یا رسول یا رسول یا رسول ایک منقبت، چونکہ یہ غوث پاک کا آستانہ ہے جہاں پہ رانا صاحب مرید ہیں، ایک منقبت حضور غوث پاک کی بارگاہ میں، لیکن اس سے پہلے مولا علی کی بارگاہ میں میں انشاءاللہ 2 کلام کو 10 منٹ میں ہے نا جناب سیدہ فاطمہ جی بسم اللہ کون سا پڑھنا ہے؟ اچھا جی میں پیش کر دیتا ہوں جی ٹھیک ہے ساڈا ایمان علی ساڈی پہچان علی ساڈا ایمان علی ساڈی پہچان علی ساڈا ایمان علی ساڈی پہچان علی جان علی تو دے دیوار اٹھائیے دایا ہاتھ اسی علی دے حبدار کرتے پنجاں دے نال پیار اسی علی دے حبدار مولا علی کے نام پہ دایا ہاتھ اٹھائیے اسی علی دے حبدار کیا بات ہے پنجاں دے نال پیار اسی علی دے حبدار کرتے پنجاں دے نال پیار پیر تونگر غوث کلندر سب ہے درد پر غوث کلندر سب ہے درد پر سارے اپنی مسند پہ بہ کے حیدر حیدر کر دے سارے اپنی مسند پہ بہ کے حیدر حیدر کر دے بھاویں غوث جلیے بھاویں ہندل ولیے سے جلیے باویں ہی گلولیے کہتے علی دے تابعدار بھائی جب اتنے میں پیش کرتا ہوں اتنے تابع ہیں تو ہم بھی ہو جائیں اٹھائیے دایا ہاتھ اسی علی دے حبدار کر دے پنجاں دے نال پیار
غوث کلندر سب ہے درد بر سارے اپنی مسند دے بے کے حیدر حیدر کر سارے اپنی مسند دے بے کے حیدر حیدر کر بھاوے کو سے چلیے بھاوے ہندل ولیے بھاوے کو سے چلیے بھاوے ہندل ولیے کہتے علی دے تابعدار کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے اسی علی دے حبدار کر دے پنجاں دے نال منقبت حضور کی آمد کا کلام تو رہ گیا ایک شعر میں پڑھ لوں رب کا پیارا آیا ہے کس کو خوشی ہے دایاں ہاتھ اٹھائے نعرہ رسالت رب کا پیارا آیا صدقے اللہ نے سب جہاں بنایا ہے جس کے صدقے اللہ نے سب جہاں بنایا ہے رب کا پیارا آیا ہے رب کا پیارا آیا ہے رب کا پیارا آیا ہے سرکار دنیا میں مرحبا سرکار دنیا میں آخری شعر ہے میری حاضری کا میں چاہتا ہوں کہ جشن ذرا بھرپور ہو جائے جن کے پاس جھنڈے ہیں وہ لہرائیں جن کے پاس نہیں ہیں میرے ساتھ شامل ہو جائے دایاں بازو اٹھا کے سرکار کیا میں دلدار کیا میں حضور کیا میں مختار کیا میں ذرا اونچا بولو اور اونچا بولو ذرا زور سے بولو مرحبا رب کا پیارا آیا ہے رب کا پیارا آیا ہے رب کا پیارا آیا ہے رب کا پیارا آیا درود تجھ پہ پڑھوں اور خود سور جاؤں تمامی حضرت بابا سے بلند پڑھی ہے صلی اللہ علیہ یا وسلم علیہ مشہور زمانہ کلام ہے سب مل کے پڑھیے گا ہاں کوئی سلیقہ ہے آرزو کا کوئی سلیقہ ہے آرزو کا نہ بندگی میری بندگی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا یہ سب
سب تمہارا، جس چیز پہ سرکار کرم ہے وہ پڑھے، یہ سب تمہارا بشیر کہیے نذیر کہیے، انہیں سراج منیر کہیے، بشیر کہیے نذیر کہیے، انہیں سراج منیر کہیے، جو سر بسر ہے کلام ربی، جو سر بسر ہے کلام ربی، وہ میرے آقا کی زندگی ہے، یہ سب تمہارا۔ مل کے پڑھیے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کسی کا احسان کیوں اٹھائے، کسی کو حالات کیوں بتائے، کسی کا احسان کیوں اٹھائے، کسی کو حالات کیوں بتائے، آقا تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، حاضرینوں ناظرین مکرم، سید صہیب حسین شاہ صاحب جماعتی اپنے کریم نانا کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کر رہے تھے۔ بغیر کسی توقف کے خوش آمدید کے ہدیے کے ساتھ ہی میں آپ کے اس میں گرامی پکاروں گا۔ ہماری خوش بختی ہے وہ شخصیت تشریف لائیں جنہیں حضور فیض عالم کے صدقے پوری دنیا میں اللہ نے رفتوں سے نواز دیا ہے۔ آپ خطیب ہیں جامع مسجد سید ہدویر کے، اور آپ سارے احباب بخوبی جانتے ہیں ARYQ-TV پر آپ کا خطبہ جمعہ پوری دنیا میں اذان بن کر نشر ہوتا ہے۔ دین متین کا بڑا مستحکم تواضع کے ساتھ، درد اور حکمت کے ساتھ پیغام نشر کرنے والی شخصیت، عرض وطن کے عالمی شہرت یافتہ اسکالر، مکرم و محتشم، لائق صد تکریم و تعظیم حضرت علامہ مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف لے آئے۔ میں آپ کا خیر مقدم بھی کرتا ہوں، اور اسی کے ساتھ ملتجی ہوں کہ آج کی اس مبارک بزم میں جس کی بنیاد مرحوم و مغفور رانا محمد جاوید القادری الطاہری علیہ رحمہ نے 30 سال پہلے اپنے شیخ کریم کی توجہ کے نتیجے میں رکھی، اسی مبارک بزم میں اظہار خیال فرمائیں۔ قال اللہ اور قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سرمدی نغمہ نشر فرمائیں حضرت علامہ مفتی محمد رمضان سیالوی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بغیر کسی تمہید کے میں سب سے پہلے عزیزم رانا احمد جاوید قادری صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے
اپنے والد گرامی جناب رانا جاوید القادری مرحوم و مغفور کے وصال کے بعد ان محبتوں کے سفر کو حضور علیہ السلام کے ذکر پاک کے انعقاد کی خدمت کو اور حضور سیدی غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت اور ان خیر کے تمام معاملات کو اسی ذوق کے ساتھ جاری رکھا ہوا ہے۔ میں ان کے جملہ رفقا، خاص طور پر ان کی والدہ محترمہ اور بہنوں اور راجہ شہزاد صاحب، حافظ نصیر احمد صاحب، حضرت علامہ عرفان اللہ اشرفی صاحب اور دیگر سب کو ہدیہ تبریک اور مبارک پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں نظر بد سے محفوظ فرمائے اور یہ محبت کا سلسلہ اسی طرح چلتا رہے۔ پروگرام چونکہ پوری دنیا میں لائیو جا رہا ہے اور آپ سے کئی سو گنا زیادہ لوگ اس وقت اس محفل میں ہمارے ساتھ شامل اور شریک ہیں۔ ایک بڑا مشہور کلام اور شعر ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر میں چپ رہا ہوں تو میری ہڈیاں جلتی ہیں، اندر آگ لگتی ہے، اور اگر بولوں تو باہر آگ لگتی ہے۔ بات یہ ہے کہ میں اس بات میں کلیئر ہوں اور آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ نعت کو نعت رہنے دیں، نعت کو نعت رہنے دیں، قوالی کو قوالی رہنے دیں، دونوں کو کلیئر، صاف ستھرا اور الگ رہنے دیں۔ اور جس دف کی آڑ میں پلی لیتے ہوئے یہ جھانجریں اور ڈھول اٹھا لیے ہیں نا قوم نے، خدا را اس سے بچیں بھی اور دوسروں کو بھی بچائیں۔ دف کے جواز پر اب مجھے کسی کو سمجھانے کی ضرورت نہیں کہ وہ مجھے سمجھائے کہ دف کسے کہتے ہیں، اس کی لمٹ کیا ہے، اس کی روح کیا ہے، لیکن گزارش ہے کہ آپ اس فرق کو ملحوظ خاطر رکھیں۔ اور جب آپ نعت کی بات کرتے ہیں، محفل کی بات کرتے ہیں، حضور علیہ السلام کے ذکر پاک کی بات کرتے ہیں، ایک جملہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ سارا اہتمام، لاکھوں کا نذرانہ خرچ، محبت، یہ کہکشاں، یہ سجاوٹ، یہ سب کچھ، اس کا مقصد وحید صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا ہے۔ اگر یہ سب وہاں قبول ہے تو پھر قبول ہی قبول ہے، اور اگر وہاں قبول نہیں تو پھر کس کام کا؟ اب آپ کہیں گے جی آپ کو کیسے پتہ چلا، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ قبول ہے یا نہیں ہے؟ تو جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے فریم کے اندر ہے نا، یہ اس بات کی گارنٹی ہے کہ جب فریم کے اندر ہے تو قبول ہے۔ اس لیے ہمیں اس کا دھیان رکھنا بہت ضروری ہے۔ میں نے ایک بات صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پاک کے حوالے سے مختصر عرض کرنی ہے، اور پھیلاؤں تو بڑی طویل ہو جائے گی، لیکن بالکل مختصر، کیونکہ اذان کا وقت قریب ہے اور قرآن اندازی کا بھی معاملہ ہے۔ اور میں نے حافظ نصیر صاحب کو کہا ہے کہ بھئی کو تقریر سننی ہو تو تقریر کا ٹائم بھی دیا کرو کہ بندہ اس میں کوئی بات شروع کر کے کسی نتیجے تک پہنچا بھی سکے۔ بات صرف
छोटी सी, लेकिन जिसकी बारगाह में है, चूंकि बारगाह बड़ी है तो बात बड़ी है। आज ये तकसीम लोगों को समझाने की कोशिश की जा रही है कि जनाब फ़र्ज तो फ़र्ज होते हैं ना जनाब, सुन्नत तो सुन्नत होती है, नफल तो नफल होते हैं, सुन्नत मुअक्कदा या गैर मुअक्कदा। इस तकसीम के ज़रिए से हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत मुबारक की अहमियत को कहीं ना कहीं कम करने की बगैर कहे गैर महसूस तरीके से कोशिश की जाती है। हज़रत मियाँ शेर मोहम्मद शरफ़पुरी रहमतुल्लाह तआला अलैह, उनके बारे में मिलता है कि आप सफ़र में भी नफल नहीं छोड़ते थे। सफ़र में भी नफल, हालांकि सफ़र जारी हो, वक्त की किल्लत हो, सवारी निकलने का खदशा हो, तो सिर्फ फ़र्ज पढ़ ले, ज़ोर असर शाह की कसर कर ले, और इस वजह से सुन्नतें नफल न पढ़ सके तो कोई मुज़ायक़ा नहीं, वक्त हो तो पढ़ना चाहिए। लेकिन आप नफल सफ़र में भी नहीं छोड़ते थे। किसी संगी ने पूछा कि हुजूर नफल तो नफल हैं, ऊपर से सफ़र है, तो आपने फरमाया बेलिया तेरी नज़र इस बात पर है कि ये नफल हैं, तेरी नज़र इस बात पर है कि ये नफल हैं, मेरी नज़र इस बात पर है कि आका करीम ने ज़िंदगी में एक आध दफ़ा पढ़े तो है ना। आगे चलिए, हुजूर अलैहिस्सलाम के एक सहाबी सवारी पर, घोड़े या ऊंट पर सवार थे, खच्चर पर, रास्ते से गुजरते हुए उन्होंने अपने सर को झुका लिया ऐसे, फिर सीधा कर लिया। साथी ने पूछा कि जनाब कोई रुकावट नहीं है, कोई ऐसा सबब नहीं है, और आपने अपना सर ऐसे झुकाया है और फिर सीधा कर लिया है, वजह क्या है? उस सहाबी ने अर्ज की कि मैं एक दफ़ा आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सफ़र कर रहा था, हुजूर अलैहिस्सलाम भी सवारी पर थे, मैं भी हुजूर के साथ काफ़िले में दूसरी सवारी पर था। तो उस वक़्त उस ज़माने में यहाँ एक दरख्त लगा हुआ था, उसकी टहनियाँ नीचे झुकी हुई थीं, और हुजूर अलैहिस्सलाम जब इस रास्ते से गुजरे तो उन टहनियों की वजह से नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपने सर मुबारक को झुकाया था और ऐसे सर करके गुजरे थे। आज वो दरख्त तो मौजूद नहीं, आज वो दरख्त मौजूद नहीं है, लेकिन मैंने सोचा कि मैं महबूब की ये सुन्नत अदा करता हूं। आज इस महफिल मिलाद का मुख्तसर पैगाम हुजूर अलैहिस्सलाम की अज़मत व शान के हवाले से सिर्फ इतना है कि राह माह रबीउल अव्वल में हर सुन्नी को कम अज़ कम मेरा अंदाज़ा है कि रोज़ की एक महफिल में हाज़िरी दे तो 30 महफिलों में हाज़िरी हो जाती है। चलो मैं 30 नहीं कहता, 20 भी नहीं कहता, 10 भी नहीं कहता, 7 भी नहीं कहता, कम अज़ कम हुजूर अलैहिस्सलाम की किसी एक सुन्नत का तोहफा एक महफिल की शक्ल में ले जाए। ये आज इसकी ज़रूरत है, आज हद ज़रूरत है। और हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी शेख अहमद फारूकी सरहंदी रहमतुल्लाह अलैह के इस इरशाद पर बात ख़त्म करता हूँ। आपने ये हदीस पाक मलफूज़ात में लिखी मकतूबात शरीफ में कि मन तमस्सक बिसुन्नती इंद फ़साद उम्मती फलहु अजरु मिअत शहीदिन, जिसने मेरी एक सुन्नत को ज़िंदा किया उस वक़्त जब आम लोग उस सुन्नत को छोड़ चुके थे, अल्लाह ताला उसे 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। आपने ये हदीस पाक के बाद इसके ऊपर तबसरा लिखा है। हज़रत मुजद्दिद पाक ने आप ये फरमाते हैं कि हम उस ज़माने में मौजूद हैं, हम उस ज़माने में हैं जब लोग फ़र्ज़ों की परवाह नहीं करते,
اس زمانے میں ہیں جب لوگ فرضوں کی پرواہ نہیں کرتے. اگر سنت کو زندہ کرنے کا ثواب اتنا ہے تو جو فرضوں کو زندہ کرے گا اللہ اسے کتنا ثواب عطا فرمائے. اس لیے آج کا پیغام یہ ہے کہ جہاں تک ممکن ہو اللہ سے توفیق بھی مانگیں, دعا بھی کریں, کوشش بھی کریں, اور اللہ رب العزت کی بارگاہ سے اس کی اطاعت کی اور اس کے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی توفیق مانگیں, اور اپنی زندگی کو مجھ آپ ہم سب کو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب علیہ السلام کی سنت کے اندر امکانی حد تک ڈھالنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرما دے, اور ہم اپنے اعمال کو صرف اللہ کی رضا کے لیے, اس کے محبوب علیہ السلام کو خوش کرنے کے لیے کرنے والے بن جائیں. یہی دونوں جہانوں کی کامیابی ہے. میں عزیزم رانا احمد جاوید القادری کی اس عظیم الشان پروگرام کی تحسین کے لیے اور دعاؤں کے لیے میں تھوڑا سا بیٹے اس کو جگہ دے دیں, سلامت رہیں. یہ جناب اس لیے کہ یہ جس ایج میں ہے نا, جس عمر کے تقاضوں میں ہے, اللہ تعالیٰ اس کو صبر دے, استقامت دے, اور والدہ کا سایہ سلامت رکھے, اور اچھے ساتھیوں کی سنگت سلامت رکھے. اس پروگرام کے حوالے سے ان کے لیے مبارکباد بھی ہے جناب, ان کے لیے ڈھیر ساری دعائیں بھی ہیں, اور حضور فیض عالم داتا گنج بخش علیہ الرحمہ کے ساتھ ان کی جو محبت ہے اس کی بنا پر یہ چھوٹا سا ان کے لیے تحفہ ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس محفل پاک کو بھی قبول فرمائے, اس کے منتظمین پر بھی اپنا کرم فرمائے. محترم جناب حاجی شہزاد صاحب اور خاص طور پر ہمارے عزیز رانا احمد جاوید القادری, ان کے جملہ رفقا پر اپنا کرم فرمائے, ان کی والدہ صاحبہ کو صحت عطا فرمائے, ان کی تمام بہنوں پر, اہل خانہ پر اللہ کریم کرم فرمائے. نوید اسلم صاحب کے لیے اللہ کریم اپنی آسانیاں فرمائے, اولاد نرینہ کی نعمت سے مالا مال بھی فرمائے, صحت بھی عطا فرمائے, اور خاص طور پر آپ سب دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ حاجی نذیر صاحب کو کینسر ہے, اللہ تعالیٰ انہیں شفاء کاملہ عطا فرمائے, اور سب سے بڑھ کر اس پورے عمل خیر کا ثواب اللہ رب العزت ہمارے مخدوم و محترم جناب رانا جاوید القادری مرحوم و مغفور ان کو عطا فرمائے, ان کی بلا حساب بخشش فرمائے, اور خاص طور پر حضور قطبۃ الاولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت شیخ طاہر علاء الدین الگیلانی البغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, ان کے فیضان کو, حضور غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیضان کو, حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فیضان کو مولا کریم جاری و ساری فرمائے. ہم سب کے ماں باپ کی, اساتذہ کی بخشش فرمائے. ARYQ TV کی پوری ٹیم پر, حاجی عبدالرؤوف صاحب پر, اور خاص طور پر حاجی عبدالرزاق صاحب, مولا کریم ان کی بخشش فرمائے, ان کی اہلیہ کے درجات کو بلند فرمائے. دانیال صاحب پر اپنا کرم فرمائے, اور بھی جن دوستوں بزرگوں نے دعاؤں کے لیے کہا, رب کائنات سب کی دعائیں بھی قبول فرمائے, سب کے لیے آسانیاں بھی فرمائے, اور اس محفل کی برکات کو مولا کریم ہم سب کو لیے دونوں جہانوں میں عام فرمائے. اسٹیج پہ جتنے ہمارے معززین, علماء اعظام, ثنا خان مصطفیٰ, دیگر حضرات موجود ہیں, آپ سامعین میں ماؤں بہنوں بیٹیوں میں موجود ہیں, ARYQ TV کے ذریعے پوری دنیا سے اس دعا میں اور اس محفل میں جتنے حضرات شریک ہیں, رب کائنات سب کی دعائیں التجائیں قبول فرمائے, اور اس پرفتن دور میں ہم سب کو سچے سچے عقیدہ اہل سنت و جماعت پر استقامت عطا فرماتے ہوئے اولیاء اعظام کے ادب کی, صحابہ کرام کے ادب کی, اہل بیت اطہار کے ادب کی, آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ادب کی توفیق عطا فرمائے, اور ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. ربیع الاول کو وہ آیا در یتیم, ماہ نبوت مہر رسالت صاحب خلق عظیم نبی جی, نبی جی. اللہ 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 لا الہ الا ہو, جلد الحسین مر